دیر لگی شے کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار مگر کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار مگر پھر بھی شہزادی کو جانے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے کہا مولا نے ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے کہا مولا نے ہائے افسوس کے آنے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی سب کی لاشوں کو تو جلدی سے اٹھایا شہر نے سب کے لاشوں کو تو جلدی سے اٹھایا شہر نے لاش اکبر کی اٹھانے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوے سرور اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوے سرور شمر کو تیغ جلانے میں بہت دیر لگی ہے
قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، شے کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی، قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی۔ اما بعد، کالا ہوا شاعر، غم ہے کھانے کے لیے، اشک ہیں پینے کے لیے، غم ہے کھانے کے لیے، اشک ہیں پینے کے لیے، یہ غذا کافی ہے سجاد کے جینے کے لیے۔ سوگواران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، جلوس شب بیمار کربلا میں شرکت کرنے والے وہ افراد اور حضرات جنہیں اجل نے اتنا موقع دیا کہ وہ آج کی اس شب میں جو شب شہادت بیمار کربلا ہے، اس پروگرام میں اور اس جلوس میں شرکت کرنے والے خوش نصیب ہیں کہ آج کی یہ جو شب آئی ہے، اس شب میں کائنات کا وہ امام کہ جس کے سامنے جب کبھی بھی پانی آیا کربلا کا رخ کیا، دانا آیا کربلا کا رخ کیا، جس نے زندگی بھر بابا کا ماتم کیا، مرثیہ پڑھا، یہ کہتا رہا بابا سجاد مر کیوں نہ گیا، بابا سجاد کو موت کیوں نہ آ گئی۔ سوگواران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، ابھی آپ یکے بعد دیگر مسلسل تبرکات اعضاء کی زیارت فرمائیں گے، اور میں اکثر و بیشتر یہ کہا کرتا ہوں کہ اے سوگوارو، اے آل محمد کے چاہنے والو، اے ناموس پیغمبر کا ماتم کرنے والو، جب کبھی بھی کسی جگہ فرش عزائے حسینی پر بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوا کرے تو شام کی جانب رخ کر کے شہزادی زینب کو سلام کر لیا کرو، اس لیے کہ اللہ جانے علی کی بیٹی نے کس عزم و استحکام کے ساتھ اپنے بھائی کی فرش عزا بچھائی تھی۔ وہ بہن جس نے چلنے سے پہلے یہ وعدہ کیا تھا بھائی کے لاشے پر، بھیا گھر گھر تیری صفے عزا نہ بچھا دی تو مجھے زینب نہ کہنا، برابر کے بھائی عباس کے لاشے پر آئی تو یہ وعدہ کر دیے بھیا زینب کو رضا ملے نہ ملے اس کا غم نہیں، مگر زینب تیرے لاشے پر یہ وعدہ کر کے جاتی ہے گھر گھر تیرا علم نہ لگا دیا تو مجھے زینب نہ کہنا۔ اے سوگوارو، اسی لیے میں اکثر و بیشتر یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ سعادت جب بھی نصیب ہو، رک کر کے شام کی جانب علی کی بیٹی کو سلام کیا کرو۔ اللہ جانے علی کی بیٹی آپ نے بندے ہاتھوں سے کس عزم و استحکام کے ساتھ اپنے بھائی کی فرش عزا بچھائی۔ بی بی، ہم عاصی ہیں، ہم خاطی ہیں، ہم گنہگار ہیں، زندگی کی تمام تر مسئولیات ہیں، مگر اس کے باوجود بھی اپنی جانب سے ہم ناموس پیغمبر کا ماتم کرنے والے جب بھی موقع ملا آپ کے بھائی کی فرش عزا بچھائی، آپ کو یاد کیا، آپ کے گھر والوں کو یاد کیا۔ ہاں سوگواران مظلوم کربلا،
اس جلوس شب بیمار کربلا میں شرکت کرنے والے وہ تمام افراد و حضرات خوش نصیب ہیں جن کو اجل نے موقع دیا، جو اس سال مولا کے غم میں اور مولا کے اس جلوس میں شریک ہو رہے ہیں۔ بعض اور مجھے زیادہ زحمت نہیں دینی ہے، اس لیے کہ آپ کی آنکھیں منتظر ہیں۔ تمام تبرکات کی زیارت کے لیے ہمارا یہ قاعدہ ہے، ہمارا یہ اصول ہے کہ جب بھی کوئی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا جلوس نکلتا ہے تو سب سے پہلے آگے آگے اس کا علم ہوتا ہے، جو علم لے کے میدان میں تو گیا مگر میدان سے واپس نہ آ سکا۔ ہاں علم تو آیا مگر علمدار نہ آ سکا۔ خدا سلامت رکھے ان نوجوانوں کو جنہوں نے عباس کا علم اٹھایا۔ ہاں سوگوارا نے مظلوم کربلا، آپ نے علم کی زیارت فرمائی، مسلسل آپ زیارت کرتے جا رہے ہیں اور مصاب ہوتے جا رہے ہیں، مگر عزادارو ابھی جیسے ہی علم نکلا اللہ جانے کتنے ہاتھ بڑھے کہ کم سے کم اس باوفا کے علم کی زیارت کرنے جو علم ہاتھوں میں لے کے گیا مگر علم لے کر واپس نہ آ سکا۔ نہیں علم تو آیا مگر حسین علم لے کر آئے تھے۔ ہاں عزادارو کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یہ سقائے سکینہ ہے، تمنا سکینہ کا علم ہے۔ جب اس علم پر جناب سکینہ کی نظر پڑی تھی نا تو بے ساختہ سارے بچوں سے کہا تھا گھبراؤ نہیں، وہ میرے چچا کا علم آ رہا ہے۔ عزادارو عجب نہیں عالم تصور میں جناب سکینہ یہ کہہ رہی ہو، اے میرے چچا کے علم کی زیارت کرنے والے خوش نصیب عزادارو، ارے تمہیں مبارک ہو، لیکن میرا چچا علم لے کے گیا تھا، علم لے کے واپس نہ آ سکا۔ مولا ہم خاکساروں نے آپ کا علم اٹھا کے اپنی طرف سے پرسہ ادا کیا، جو کمی رہ گئی ہو اسے معاف فرمائے۔ ہاں سوگوارو اب اس کے بعد آپ کے سامنے اے عزاداروں مسائل پڑھنے کی چیز نہیں، تصور کی چیز ہوتی ہے۔ اگر دل پر ٹھیس لگے تو مجھے معاف کرنا، اس لیے کہ چاہنے والوں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے۔ عزاداروں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اب وہ ان بچوں کا تابوت آ رہا ہے جن کا ماتم علی کی بیٹی نے نہ کربلا میں کیا، نہ کوفے میں کیا، نہ شام میں کیا، نہ زندان شام میں کیا۔ یہ سوچ کے ماتم کرنا، یہ سوچ کے زیارت کرنا کہ یہ زینب کے ان بچوں کا تابوت ہے جن کا ماتم زینب نے نہ کیا۔
سوگوارا نے مظلوم کربلا، ایسا نہیں ہے کہ زینب بچوں کو چاہتی نہ تھی، ایسا نہیں ہے کہ زینب ماں نہ تھی، ایسا نہیں ہے کہ زینب کے دل میں ممتا نہ تھی، مگر نہیں، زینب یہ سوچتی تھی ہائے جن کا کربلا میں ماتم کرنے والا ہے انہیں ماتم نہیں کیا دیا جا رہا ہے عزاداروں، مگر ایسا نہیں ہے، زینب نے ماتم نہ کیا۔ ایک مدت کے بعد علی کی بیٹی جب واپس مدینے آئی اور لرزتے ہوئے اپنے قدم یا علی کہہ کے جیسے ہی اس حجرے میں بڑھایا تھا، یہ اولو محمد کی ننھی ننھی خواب گاہیں دیکھ کر ماں نے کلیجہ پکڑ لیا۔ اے میرے لال اولو محمد، جدہ سے شکوا نہ کرنا، آج یہ میری تمہاری ماں تمہارا ماتم کر رہی ہے۔ بی بی، ہم خاکساروں نے بھی آپ کے بچوں کا ماتم کیا، ہماری طرف سے کوئی کمی ہو اسے معاف فرمائے۔ ہاں سوگوارو، اے نوجوانوں، خدا سلامت رکھے تمہیں۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، ہر بوڑھا باپ متمنی رہتا ہے جیسے جیسے بچہ جوانی کی منزل میں آتا ہے، باپ کا دامن اور قوت مضبوط ہوتی رہتی ہے کہ میرا بچہ جوان ہے، مگر سوگوارو ذرا حسین کی بے کسی کو ملاحظہ فرماؤ، ہماری جانیں قربان ام لیلا کے نوجوان کلیل جوان علی اکبر پر۔ عزادارو، اب آپ کے سامنے ہم شکل پیغمبر حضرت علی اکبر کا، اے نوجوانوں تم پرسا دینا، بوسا بھی لینا، مگر یہ احتیاط رکھنا ایسا نہ ہو ام لیلا علی اکبر کے زخموں پر ہاتھ رکھ کے۔ سوگوارا نے مظلوم کربلا، آپ نے ہم شکل پیغمبر کے تابوت کی زیارت کر لی، اے کاش وہ نیزے ہمارے دلوں پہ لگتے کہ جو نیزہ چاند سے سینہ پالی اکبر کے لگا اور حسین کی بے کسی ملاحظہ فرمائیں گے، ارے حسین اتنا مظلوم ہو گیا علی اکبر کی شہادت کے بعد کہ علی اکبر کی شہادت نے حسین کی آنکھوں کی بینائی چھین لی، تو پتا ہے سوگوارو حسین نے مقتل میں جا کر دشمنوں سے یہ کہا، ارے تم میں سے کوئی مجھے میرے لال علی اکبر کے جنازے تک پہنچا دے، اس لیے کہ مجھ سے میرا لال دکھائی نہیں دیتا۔ اے عزادارو، 57 برس کے حسین نے علی اکبر کو اٹھایا، مگر دل کی قوت نے جواب دیا۔ حسین چاہتے تھے کہ علی اکبر کو خیمے گاہ تک پہنچا دے، مگر جب نہ اٹھا سکے دل کی قوت نے جواب دیا، بنی ہاشم کے سہارے علی اکبر خیمہ گاہ تک پہنچے۔
بیویوں میں کوہرام برپا ہوا۔ حسین میدان قتال میں واہ علی اکبرہ واہ محمدہ کے نعرے دے رہے تھے، اور اینا علی اینا علی بھی کہہ رہے تھے۔ سوگوارو، آپ نے علی اکبر کے تابوت کی زیارت کر لی۔ مومنین کا دل بڑا نازک ہوتا ہے، میں تم سے دستے ادب جوڑ کے کہتا ہوں، خاص کر وہ مائیں جن کی آغوش میں بچے ہیں، اور وہ افراد و حضرات جن کے ننھے ننھے شیرخوار ہیں، اس لیے کہ اب اس کے بعد کربلا کا وہ مجاہد جس نے ایک نہیں دوہری شہادت پائی۔ عزادارو، تابوت علی اصغر کی زیارت کرو، مگر ذرا آہستہ ہاتھ لگانا، اس لیے ایسا نہ ہو رباب گلو علی اصغر کے زخموں پر ہاتھ رکھے ہوئے بچے کو لوری دے رہی ہے۔ سوگوارہ نے مظلوم کربلا، آپ نے گہوارہ علی اصغر کی زیارت کر لی۔ یہ گہوارہ اس بات کی شبیہ ہے کہ جب ماں نے یہ کہا تھا کاش میرے بچے کی نشانی ہی بچ گئی ہوتی، کاش میرے لال کا گہوارہ ہی بچ گیا ہوتا، رباب کم از کم اس کے سہارے اپنی اجڑی گود کو تسلی دے لیتی۔ بظاہر عزادارو، بظاہر سوگوارو، یہ مجاہد سب سے کم سن تھا، مگر اتنی گرانی میت تھی کہ حسین جیسا وقت کا امام 7 قدم آگے 7 قدم پیچھے انا للہ پڑھ رہے تھے۔ مجھے نہیں پتا کہ حسین نے بچے کا دیدار ماں کو کیسے کرایا، مجھے نہیں پتا سوگوارو کہ حسین نے کیسے بچے کا آخری دیدار ماں کو کرایا۔ ہاں سوگوارو، آپ نے زیارت کر لی۔ عزادارو، آپ کے سامنے اب وہ شبیہیں ہیں جن کے لیے میں نہیں، شہزادی زینب نے آنے کے بعد ایک مرتبہ اگر آپ نے محسوس کیا تو انشاءاللہ بہت گریہ فرمائیں گے۔ عزادارو، اب آپ کے سامنے اس تابوت کی زیارت ہونے والی ہے، اس تابوت کی آپ زیارت کرنے والے ہیں کہ جس کے لاشیں پر آنے سے پہلے خود علی کی بیٹی شہزادی زینب یہ فرماتی ہے انت آخر حسینہ، ارے کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ عزادارو، اس لیے کہ اب اس کا تابوت آنے والا ہے کہ جس کا لاشا نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا، بلکہ لاشا تیروں پر معلق تھا۔ عزادارو، علی کی بیٹی نہ پہچان سکی۔ اور اسی
آنسو گوارا نے مظلوم کربلا آنسو گوارا نے تو یہ تو شودا انجمن کی جانب سے ماتم کا پرسہ بھی ادا ہونے والا ہے، مگر میں ایک جملہ اس لیے کہ آپ نے تابوت کی زیارت تو کر لی، مگر اسی کے پیچھے پیچھے وہ راہبار بھی تھا جس کی آپ نے زیارت کی، کہ جس نے کربلا میں جب یہ دیکھا کہ میں فاطمہ کے لال کو بچا نہیں سکتا تو ایک مرتبہ اس نے کعوہ کرنا شروع کیا، جو تیر آتے تھے جانور ہو کر اپنی بدن پر لے رہا تھا، مگر جب اپنے باوفا نے دیکھا کہ میں فاطمہ کے لال کو بچا نہیں سکتا، پیشانی رنگین کی خیمہ گاہ کی جانب چلا۔ مطلب یہ تھا اے نبی زادیوں، ہو سکے تو حسین کو بچا لو۔ عزاداروں میں اکثر کہا کرتا ہوں جب بھی ذوالجلال نکلا کرے اسے عورتوں کی زیارت ضرور کرایا کرو، اس لیے کہ خیمہ گاہ تک خبر لانے والا یہ ذوالجلال ہی تھا جس نے پیشانی کو رنگین کر کے یہ بتایا تھا کہ زہرا کی کائنات لٹ گئی، سید سجاد بن باپ کے ہو گئے، زینب بن باپ۔ زخموں سے بدن دل پہ لیے داغ پسر، چور زخموں سے بدن دل پہ لیے داغ پسر۔ تاریخی نوحہ ملاحظہ فرمائے صحرائے کربلا میں مائے مظلوم کربلا کی بے کسی، جہاں جہاں مومنین بطور خاص۔ چور زخموں سے بدن دل پہ لیے داغ پسر، خاک پر بیٹھے ہوئے سوچ رہے تھے سرور۔ صحرائے کربلا میں مائے مظلوم کربلا کی بے کسی، ملاحظہ فرمائے جہاں جہاں مومنین بطور خاص۔ خاک پر بیٹھے ہوئے سوچ رہے تھے سرور، ہائے میں زندہ رہا مر گیا میرا اصغر۔ ہائے بابا تیرا مجبور بہت ہے بیٹا، ہر غربت میں کفن لائے کہاں سے تیرا، صرف اشکوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اصغر۔ غربت امام مظلوم کربلا، صحرائے کربلا میں مظلوم کربلا کی بے کسی۔ مر گئے
قاسم نوشاہ وہ اکبر نہ رہے، کون امداد کو آئے شہ والا کے لیے، ہائے ہر سو نظر آتے ہیں یزیدی لشکر، ہر سو نظر آتے ہیں یزیدی لشکر، ہائے ہر سو نظر آتے ہیں یزیدی لشکر، مولا غازی علمدار کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیں، جہاں جہاں مومن بطور خاص جیسے دریا سے پلٹ کر نہیں آئے آبا، کون اب آ کے سکینہ کی بجھائے گا پیار، مر گیا نہر پہ عباس دلاور جا کر، نہر پہ عباس دلاور جا کر، مر گیا نہر پہ عباس دلاور جا کر، بعد مرنے کے میرے خیمے جلائیں گے لائیں، میرے بیمار کو قیدی بھی بنائیں گے لائیں، جس گھڑی غش میں پڑا ہوگا میرا لفظ جگر، غش میں پڑا ہوگا میرا لفظ جگر، جس گھڑی غش میں پڑا ہوگا میرا لفظ جگر، حیدر سے منگواؤ، حیدر وہ گیا بیمار کربلا کی کیا وصیت کی ہے امام نے سماعت فرمایا۔
زخموں سے بدن دل پہ لیے داغ پسر حق پر بیٹھے ہوئے سوچ رہے تھے سرور
راس گئے ہائے میں زندہ رہا مر گیا میرا راس گئے ہائے میں زندہ رہا مر گیا میرا راس گئے پر بیٹھے ہوئے سوچ رہے تھے سرور رہا مر گیا میرا راس گئے پر بیٹھے ہوئے سوچ رہے تھے سرور ہائے میں زندہ رہا مر گیا میرا راس گئے ہائے میں زندہ رہا مر گیا میرا راس گئے ایک منٹ ان کے آگے سے ادھر نکل کے جاؤ سائڈ میں
مدینے جانا ہمارے غربت میری صبح رات یہ رو کر کہنا دس میں مار گیا بابا تیرا تشن جگر مار گیا بابا تیرا تشن جگر دس میں مار گیا بابا تیرا تشن جگر بتا پر بیٹھے ہوئے سوچ رہے تھے سرور کہنا بابا تیرا شرمندہ بہت ہے زینا اپنے وعدے کو وفا کر نہ سکا میں زینا مدینے میں جو پوچھے گی ہماری دکھ تر جو پوچھے گی ہماری دکھ تر دھیان رکھنا میرا بھی نہ جل جائے کہیں یہ وصیت ہے میری بن کے دکھانا سرور وصیت ہے میری بن کے دکھانا سرور یہ وصیت ہے میری بن کے دکھانا سرور بتا بدن دل کے لیے داغ بسر بیٹھے ہوئے سوچ رہے تھے سرور بہن شام کے دربار میں جانا ہوگا تم کو بھائی کی وصیت کو نبھانا ہوگا جتنے دیوان لکھا نوحہ پیٹ کر روتے ہیں سر اپنا سبھی اہل عذاب غم میں ڈوبا ہوا نوحہ جو سنایا اختر ڈوبا ہوا نوحہ جو سنایا اختر غم میں ڈوبا ہوا نوحہ جو بتا مظلوم مظلوم یا مظلوم یا
یا غریب یا غریب یا حسین یا حسین یا شہید یا شہید کرتی ہے زینب پکار کرتی ہے زینب پکار ہو گئی کیسی جفا کٹ گیا شہ کا گلا یا مظلوم یا مظلوم یا غریب یا غریب یا شہید یا شہید یا مظلوم یا مظلوم جدك وابيك السلام عليك وعلى أمك وأخيك السلام عليكم معك جميعا شهداء كربلاء وأسيران كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس السلام عليك يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض توس السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسال الله مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك ورحمة الله وبركاته.